الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. صدق اللہ العظیم. داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. آخر میں اس چیز کی تلقین کی گئی تھی کہ آپ نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. انبیاء کو بھی روکا گیا اور تمام انسانوں کو بھی روکا گیا. سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اپنے دل کی مان کر چلے. فرمایا آپ نے دل کی مان کر نہیں چلنا بلکہ اللہ کی مان کر چلنا ہے. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اپنے دلوں کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان جب دل کی بار بار سنتا ہے تو ایک وقت اس کے اوپر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ مشرک بن جاتا ہے. اس نے خدا کے برابر اپنے دل کو بنایا ہوتا ہے. ہر بات دل کی، ہر بات دل کی. تو فرمایا نہ ولا تتبع الہویٰ، آپ نے اپنے دل کی نہیں سننی، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. اگر چلے آپ خواہشات کے پیچھے سیدھے راستے سے آپ ہٹ جائیں گے. تو آخر میں بیان کیا کہ جب آپ آخرت کو یاد کریں گے، قیامت کو یاد کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کریں گے تو آپ خواہشات کی بات پر نہیں چلیں گے. تو اب فرمایا کہ آخرت کہ جس نے آخرت کے عذاب کو، آخرت کے دن کو بھلا دیا وہ کس پر چلے گا؟ خواہشات کے اوپر چلے گا. آخرت کے دن کو یاد کیسے رکھیں گے؟ آج کے درس میں اس چیز کا بیان ہے. فرمایا اتنی بات ذہن نشین کر لو کہ آخرت کا دن ضرور آئے گا. کیوں آئے گا؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ اور بیکار پیدا نہیں کیا. انسان ایک چھوٹی سی دکان یا ایک باغ وغیرہ بھی اگر کسی انسان کو دیتے ہیں نا سنبھالنے کے لیے تو اس سے بھی دن میں کتنی ہی بار پوچھتے ہے کہ آیا میری چیز کا تم نے خیال کیا کہ نہیں کیا. تو اللہ نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، کہ اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ ضرور بضرور سوال ہوگا. تو فرمایا وما خلقنا السماء، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا بیکار. ہم نے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا. کائنات میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی آپ کی نظر میں اگرچہ وہ بیکار ہے، چونٹیاں، سانپ، بچھو، یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے ان کا، لیکن اللہ نے ان کو بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا. ان کے بھی کئی مقاصد ہیں اور یہ بھی انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں. ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال جو ہے یہ کافروں کا ہے. کافروں کا کیا خیال ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بیکار پیدا کی ہیں. مسلمان کا، مومن کا یہ خیال کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ان چیزوں کو بیکار پیدا کیا ہے. فرمایا فوائل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جو کافر ہیں. تباہی کی صورت کیا ہے؟ من النار، آگ ہے، آگ کے اندر ہم انہیں ڈالیں گے. اب آگے اللہ ایک ضابطہ، ایک قانون بیان کرتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے رہے، کالمفسدین فی الارض ان لوگوں کی طرح جو فساد بچاتے ہیں زمین میں. اللہ فرماتے ہیں کیا میں ان دونوں کا حساب ایک لوں گا؟ یعنی فسادی لوگوں کا اور مصلح لوگوں کا؟ نہ، کبھی بھی دیکھیے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. پیچھے ہم نے کتنی مثالیں پڑھی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور انجان آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟
کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا اور ایک بدکار آدمی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان ہے نا شیطان، اور پھر اسے دھوکہ دیتا ہے کیا؟ کر گناہ کر، جتنے کر سکتے ہیں کر، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو کیا اللہ کے پاس انصاف نہیں؟ اللہ تو انصاف لوگوں کو کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ لوگوں انصاف کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے انصاف کا۔ کیا خود وہ انصاف نہیں کرے گا؟ ضرور انصاف کرے گا۔ تو ایک شخص ہے وہ ساری زندگی برائی کے اندر گزارتا ہے اور ایک نیک اعمال کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر تو کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو میں بھی، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے کبھی نہیں کروں گا کہ فسادی کو اور نیک آدمی کو برابر قرار دوں، نہ۔ اللہ فرماتے ہیں ام نجعل المتقین، کیا ہم کرتے ہیں متقی آدمی کو کالفجاری، فاجر آدمی کی طرح؟ اللہ فرماتے ہیں پرہیزگار اور گنہگار برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کوئی صورت نہیں۔ گنہگار گنہگار ہے، متقی متقی ہے۔ فرمایا کتابن، کیوں نہیں سمجھتے؟ کتابن یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اسے اتارا، الیک آپ کی طرف اے محمد رسول اللہ، مبارکن یہ برکت والی ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن پہلے بھی عرض کی ہے بہت برکت والا ہے۔ قرآن کی برکات انسان سمیٹ نہیں سکتا۔ قرآن بہت بڑی برکت والی کتاب ہے، لیکن پھر عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے کالے حروف رٹنے یا قرآن کو گھر کے اندر رکھنا یہ قرآن کی برکت نہیں۔ اصل جو قرآن کی برکت ہے نا وہ کیا ہے؟ اسے زندگیوں کے اندر لائیں۔ آپ کہیں جی، اب لوگ کہتے ہیں 10 قرآن میں نے ختم کیے، 20 قرآن میں نے ختم کیے، لیکن روحانیت کوئی نہیں آتی۔ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان کے اندر وہ صبح سے لے کر شام تک تلاوت کرتے ہیں، نماز معمول ساری چیز، لیکن آپ کو رمضان کے بعد نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ روحانیت قرآن کی نہیں۔ روحانیت کیسے ملے گی؟ اگر ایک ہی آیت پڑھتے ہیں نا، ایک ہی آیت، اس ایک آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ 100 قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے عمل کرنا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت ہے، حسن بصری کا قول نقل کیا ہوا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کے خالی حروف پڑھنا یہ ثواب کا باعث ہے، لیکن تدبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ تدبر نہیں۔ وہ فرماتے ہیں تدبر کیا چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو عمل کے اندر لائیں، یہ تدبر ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، برکت والی ہے۔ نازل کیوں کی؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ تدبر کریں قرآن کے اندر۔ تدبر کیا ہے؟ سوچ۔ اور سوچتے آپ کس معاملے کے اوپر ہیں؟ جسے آپ اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں۔ جسے آپ نے زندگی میں نہیں لانا اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ فرمایا لیتدبروا۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں کیوں نہیں سوچتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ خود دوسری جگہ پر فرماتے ہیں لوگ قرآن کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو فرمایا لیتدبروا، تاکہ یہ تدبر کریں آیاتہ، اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے۔ نصیحت تو سب کو حاصل کرنی چاہیے، ہر ایک کو، لیکن فرمایا اولو الالباب، پتہ کیا چلا؟ حاصل وہ کرے گا جو عقل والا ہوگا، اور عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے پاس عقل کم ہے، کسی کے پاس عقل زیادہ ہے، لیکن عقل سب کو دی ہے، اور عقل کا استعمال کرنا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ وگرنہ ہم سے بھی کتنے ہی ذہین لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ عاقل تو ہے نا، سمجھ ان کی ہے، لیکن سمجھ کو وہ لگاتے کدھر ہیں؟ دنیا کے اندر۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے عقل دی
اس نے عقل کو دین کے اندر لگایا، دین کو سمجھا۔ تو فرمایا قرآن کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کے اندر غور کرو۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لداود، داود علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، داود علیہ السلام والد تھے۔ وَوَهَبْنَا لداود سلیمان نعم العبد، کتنے ہی اچھے بندے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی بہترین بندے تھے، انہ اواب، اور کتنا ہی زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔